السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پروگرام صحت اور سلامتی کے ساتھ ڈاکٹر روبینہ شفیع حاضر ہیں۔ آج جو پروگرام ہے وہ بیسیکلی پچھلے 2 پروگرام سے ہی ڈرائیوڈ ہے، جو ہم نے انٹرٹینمنٹ کے اوپر بات کی تھی، اور اسی سے آگے انٹرٹینر کے اوپر بات کریں گے آج انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ زندگی کی مختلف سٹیجز پر مختلف رہا، اور ہم انٹرٹینمنٹ اپنی ذہن یا اپنی روح یا اپنی جسمانی طور پر اپنی تفریح کے نام کو کہتے ہیں، لیکن انٹرٹینر کا لفظ بھی آپ نے اب سنا ہوگا، یا ون مین شو کی بات بھی سنی ہوگی۔ یہ لفظ کہاں سے آیا، یہ کردار کہاں سے آیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان لمٹس کو کراس کر لیتے ہیں، ان حدوں کو پار کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے، ہماری ہی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہیں، تو پھر حدیں کراس کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک بغاوت ہی آتی ہے۔ اس کردار کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ میں جو بات کروں گی اس کو بڑا جنرلی اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کہیں پر بھی اپنے آپ کو صرف ایز اے انٹرٹینر دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، تو کیا یہ سوچنا چاہیے کہ کیا انٹرٹینر ہونا جو ہے وہ ایک پازیٹیو کریکٹر ہے، ایک پازیٹیو کردار ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کردار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ، بہت سارے کلمات بولے جاتے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے کہ جب لوگ اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی مجلسیں اور محفلیں لگاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دکھی اتنی انسانیت ہے، اتنے مشکل وقت آ گیا ہے لوگوں کے اوپر کہ کوئی ہنستا ہی نہیں ہے، اگر میری ایک بات سے کوئی مسکرانے لگ جاتا ہے تو بس یہ تو بڑی نیکی ہو گئی۔ دیکھیں، کسی کو ہنسا دینا اور وہ بھی باتیں کر کے، یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نیکی کو نیکی کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے نا۔ ہاں، مثال کے طور پر اگر میں کسی کو لطیفہ سنا کر ہنسا دیتی ہوں اور اندر اس کے غم بھرے ہوئے ہیں، بے شمار پریشانیاں ہیں، مثال آج غریب ہے کوئی شخص، اس کے پاس ضرورت کے لیے اپنی چیزیں نہیں ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا ہے، بیمار ہے، ماں یا باپ بیمار ہے، اس کا علاج نہیں کرا سکتا، یا کسی بھی طرح سے مقروض ہے، قرضہ ادا نہیں کر سکتا اور قرضہ مانگنے والے اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ اب اس وقت اگر ہم کسی سے کوئی بات کر کے اس کو ہنسا دیتے ہیں تو کیا ہم اس کو اصل خوشی دیتے ہیں؟ اصل میں تو اسلام میں کانسیپٹ مدد کرنا ہے، اور مدد کسی طرح بھی کرو۔ مثال کے طور پر مدد کرنے میں اگر اس کے ساتھ اس کی پیسوں سے مدد نہیں کر سکتے ہو تو اس کو اچھا مشورہ دے کر مدد کر دو۔ مدد کے کانسیپٹ کو بدل دیا گیا نا کہ ہنسا دو۔ ہنسانے سے کیا مدد ہو جائے گی؟ اگر ایک بندے کی اصل مسئلہ اس کی بیماری ہے اور بیماری کا علاج ہے تو کیا اس سے اس کی مدد ہو جائے گی کہ ہم نے اس کو ہنسا دیا اور بیماری چلی جائے گی؟ اصل چیز ہے کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا، چاہے ایک تنکے سے کیوں نہ کر دیں۔ میں یہ تھوڑا سا شعور لانے کی بات ہے، اور ہر بندہ اگر اپنا رول ادا کرے، ہر بندہ اگر اپنے اس کردار کو سمجھے تو یقین مانیں ہمیں سے ہر کوئی دوسرے کے لیے سہولت کا باعث بن جائے۔ اور یہ جو دنیا میں اتنی زیادہ مشکلیں نظر آتی ہیں نا، یہ اصل میں مشکلیں نہیں ہوتی ہیں، یہ اصل میں ہم سب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اپنا حصہ کیا ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے یا رسول اللہ علیہ وسلم میری حالات بہت خراب ہیں اور بہت کمزور اور غریب تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت کے لحاظ سے دنیا میں انہوں نے کیسے زندگی گزاری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دوسروں کی طرف اشارہ کر دیا تو کسی دوسرے نے اس کی مدد کر دی، تو وہ اشارہ کرنا مدد ہو گیا نا۔ تو اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل کام کیا ہے کہ ہم دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کریں، دوسرے کی ہیلپ کریں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک شخص ایز اے انٹرٹینر ڈیل کرنے لگ جاتا ہے یا اس کا کریکٹر جو ہے وہ انٹرٹینر کا بنا دیا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، دوسرے کو ہنسانے کے لیے کیا کیا کام کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب دوسروں کو ہنسانا چاہتے ہیں یا دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہم اور جھوٹ بول کر ہنساتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا کر ہنساتے ہیں، نقلیں اتار کر ہنساتے ہیں، لطیفے اور پھر شاعر اللہ کا مذاق اڑا کر ہنساتے ہیں، غیبت اور بہتان تراشی کر کے ہنساتے ہیں۔ اس سے مزید اگر ہم کسی کو خوش کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ناچنے اور گانے سے کسی کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ماڈلنگ اور کسی کو کمپیئرنگ کروا کے ہنسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے جو
جتنے بھی پوائنٹس میں نے یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے، سارے ماشاءاللہ اتنا سمجھ ہر ایک کو ہے کہ ان میں سے ایک بھی بات یا ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے کسی کو ہنسایا جائے گا تو اس سے اپنا معاملہ کیا ہوگا، اپنا انجام کیا ہوگا۔ کسی کو جھوٹ بول کر ہنسانا، کسی کا مذاق اڑا کر ہنسانا، یہ چیزیں ہم لوگ کرنے کے قابل ہی نہیں، ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور عورت بیٹھی تھی، تو اس نے اپنے بچے کو بلایا اور بچے کو بلاتے وقت کہا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھجور دوں گی۔ جب وہ بچی اس عورت کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے جب اس بچی کو بلایا تھا تو کیا تمہارے پاس کھجور تھی؟ تو اس عورت نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کھجور نہ ہوتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ تو ہم جھوٹ بول کر کیسے دوسروں کو ہنسا سکتے ہیں؟ اور مومن وہ ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب جب ہم جھوٹ بول بول کر ہنسانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہماری سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے۔ ہم جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، اسی طرح کی ہماری عادتیں بن جاتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو صرف دیکھیں، اگر آپ کو رات کو گانے سنتے سنتے سوئیں آپ اور گانے سنتے ہوئے آپ اٹھیں، تو آپ کی موسٹ آف دا ٹائم جب اپنی آنکھ کھلے گی نا تو آپ کوئی گانا ہی گنگنا رہے ہوں گے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، وہ اڈیپٹ کرتا ہے چیزوں کو، ماحول کا وہ اثر قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ بہت گالیوں والے، یعنی ان کے گھر میں گالیاں بولی جاتی ہیں یا گالیاں نکالی جاتی ہیں، تو ان بچوں کو، آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ خود بخود وہ گالیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے۔ آپ اسی طرح سے دیکھیں کسی کا مذاق اڑانا۔ اچھا، مذاق اڑانے میں کیا ہوتا ہے؟ اسپیشلی ہمارے ہاں کے جو اکثر تھیٹر پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں سارا وقت وہ 2-3 گھنٹے کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں صرف دوسروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ مذاق تو کسی صورت میں اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے، یعنی اس کا حکم دیا ہے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ اس سے بہتر ہو، اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اسے کیا معلوم کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ تو مذاق اڑانے کے لیے تو ہمارے لیے لا کا صیغہ آ گیا، یعنی منع کر دیا، مکمل تاکید، کوئی آپشن ہی نہیں ہے مذاق اڑانے کے بارے میں۔ دیکھیے، دین میں خوش رہنے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے انسان کی جو کریٹیوٹی ہے اس کو بیدار کیا گیا ہے۔ اب وہ جتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دوسروں کے لیے، جتنا وہ اچھے کام کرتا ہے، وہ سارا کچھ اس کی خوشی کا ہی باعث بنتا ہے، وہ اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ہی باعث بنتا ہے۔ لوگوں سے مل کر اچھے طریقے سے سلام دعا کرنا، ان کا حال چال پوچھنا، وہ آپ سے محبت کا اظہار آپ ان سے کریں، یہ سارا کچھ انٹرٹینمنٹ ہے۔ لیکن جب ہم اپنا انٹرٹینمنٹ ہی ایسے کاموں میں ڈھونڈتے ہیں جو کہ فطرت کے خلاف ہیں، کسی کا مذاق اڑا کر، کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو کالا کہہ کر، کسی کو موٹا کہہ کر، کسی کو چھوٹا کہہ کر، کسی کو بھدا کہہ کر، اور کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑا کر، کسی کے گھر کے سٹائل کا مذاق اڑا کر، اس کے جوتوں کا مذاق اڑا کر، یہ چیزیں کیسے انسان کو خوشی دے سکتی ہیں؟ کسی بھی انسان کو خوشی دے سکتی ہیں۔ جب کسی کا مذاق اڑ رہا ہوتا ہے تو اس انسان کی کیفیت کو ذرا اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ یہ کہہ رہا ہو، مجھے کہہ رہا ہو، تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ؟ تو یہ خوشی نہیں دے رہی ہوتی باتیں، صرف شیطان اس وقت جھوٹے کہہ کے اور ٹھٹے لگواتا ہے، لیکن اصل میں خوشی نہیں۔ اب وہ انٹرٹینر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے مجھے اپریشیٹ کریں اور مجھے پسند کریں، اور میری وجہ سے یہاں پر ایک شور و غوغا جو مچا ہوا ہے وہ میری باتوں کی وجہ سے ہے اور میری کمیونیکیشن سکلز کی وجہ سے ہے، اور پھر خوب تالیاں بج رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تالیاں اور سیٹیاں جو تھیں، یہ کن کی عادت تھی؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے پہلے، جہالت کے زمانے میں جب لوگ حج کرنے آتے تھے تو سیٹیاں اور تالیوں سے حج کیا کرتے تھے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک لمٹ کراس کی، دوسری کی، تیسری، اور آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں، ایٹ لیسٹ اس کا حصہ نہ بنے۔ اگر روک نہیں نہ سکتے تو اس کا پارٹ بھی نہیں بننا۔ پھر نقلیں اتارنا یہ تو اخلاقی پستی کی انتہا ہے، اور ہماری فیملیز میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو بڑی اچھی نقلیں اتارنی آتی ہیں، کسی کی شکل بنا کر، کسی کی طرح ہنس کر، کسی کی طرح باتیں کر کے۔ یہ والی بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اور کسی طرح چل کے کہ فلاں ایسے چلتا ہے، اور کسی کی بیماری کا مذاق اڑا کے، کسی کی ٹانگ کا مذاق اڑا کے، اور پھر یہ نقلیں اتارنے سے، یہ تو مطلب اخلاقی پستی کی انتہا ہے۔ اس پہ فتویٰ تو خود ہی لگا لیجئے، کہاں دین روک رہا ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اور کہاں ہم دوسروں کی نقلیں اتارنے لگ جائیں۔ نقلیں اتارنے میں، یعنی جب انسان نقل اتارتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو شیشے میں کھڑے ہو کے خود دیکھیں کہ ہم خود کیسے لگ رہے ہیں، اور اگر اللہ وہیں روک دے۔ ایک دن کیا ہوا کہ مجھ سے کسی نے یہ بات شیئر کی کہ ایک بچہ تھا تو وہ ہکلاتا تھا، تو اس سے پوچھا
اس کے فرینڈ نے یا اس کی کلاس فیلو نے کہ تم ہکلاتے کب سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بچپن میں بالکل ٹھیک تھا، 1 سال پہلے سے یا کچھ 2 سال پہلے سے میں نے ہکلانا شروع کیا۔ تو اس نے پوچھا تم نے کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا کہ میری کلاس میں ایک لڑکا تھا تو وہ ہکلا کے بات کرتا تھا تو میں اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ کہتے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایک دن میں گھر گیا تو میں نے اسی طرح ہکلانا شروع کر دیا۔ کہتے اس کے بعد سے میں صحیح طرح بول نہیں سکا۔ یہ ایک 9th اور 10th کے بچے نے یہ بات بتائی۔ آپ بتائیے مجھے، تو یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، نقلیں اتارنا۔ اور پھر اس طرح کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، لیکن اسی کے طریقے پر بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رول ماڈل بنانا، مثال کے طور پر آپ کو کسی کا بولنے کا انداز، خطابت کا انداز، اس کے لیکچر کا انداز اچھا لگتا ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ نقل اتارنا نہیں ہوتا، یہ تو ایک پازیٹیو طریقہ ہے کہ ہم اچھی بات کو اڈیپٹ کریں۔ لیکن کسی کی نقل اتار کر اور آگے سے منہ بنانا اور شکلیں بنانا، یہ چیز جو ہے وہ اسلام میں پوری طرح سے حرام ہے۔ پھر اور کس طرح سے انٹرٹینر ہنسا رہا ہوتا ہے، یہ میں ساری باتیں اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ شاید ہمیں پتہ نہیں ہے جو ہم اس طرح کے رولز کو ایکسیپٹ کر کے اور اس طرح کے کرداروں کو جو ہے وہ معاشرے میں عام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم خود نہ بھی کریں تو ہم دوسروں کو اتنا اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام کرنا برا نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو تب بھی ہم نے وہ اپنا رول ادا کر دیا جو کہ برائی کو پھیلانے والا تھا۔ اس لیے وہ چیزیں جو کہ صحیح نہیں ہیں ان کے بارے میں خود بھی فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کہاں تک کس کردار کو جو ہے فیسینیٹیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پھر لطیفے سنانا۔ اچھا، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو موبائل نیٹ ورک ہے اس کے استعمال میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ یہ اس طرح کے لطیفے ہی ہیں۔ ایک لطیفہ جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے، پھر وہ لطیفہ ہر کوئی آگے اپنے فرینڈ کو شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ اور لطیفوں میں کیا ہوتا ہے، مطلب لطیفے میں ہنسنے سے دیکھیں پلیز، اس پروگرام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ہنسیں نہ، ہم لائٹر موڈ میں نہ ہوں، اچھی بات چیت نہ کریں۔ سینس آف ہیومر کی بات میں بعد میں کروں گی، وہ کچھ مختلف چیز ہوتی ہے، لیکن یہ جو لطیفے سنانا، یعنی لطیفوں میں کیا ہوتا ہے، قوموں کا مذاق اڑانا۔ اللہ نے صاف قرآن میں کہا کہ کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہمارے زیادہ تر لطیفے کن کے ہوتے ہیں؟ سکھوں کے لطیفے ہوتے ہیں، ہاں، شیخوں کے لطیفے ہوتے ہیں، پٹھانوں کے لطیفے ہوتے ہیں۔ اور پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ پٹھان بھی اپنے لطیفے خود ہی سنا رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ قومیت کا مذاق ہوا نا۔ تو اللہ نے تو صاف کہا کسی قوم کا مت مذاق اڑاؤ، تمہیں کیا پتا وہ قوم اس سے بہتر ہو۔ تو یہ لطیفے سنانا، ان لطیفوں میں اگر کوئی لیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو پلیز لطیفہ نہ سنائیے اپنی طرف سے، تو ہمیں بڑی ہنسی کی۔ پھر لطیفوں میں بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، ایک تو یہ قوموں اور لوگوں کا مذاق ہو گیا، پھر اس کے علاوہ کیا ہو گیا کہ ولگیرٹی، بے حیائی، پھر شاعر اللہ کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، جنت کا مذاق اڑانا، جہنم کا مذاق اڑانا، پردے والوں کا مذاق اڑانا۔ ان میں سے ہر ایک ایکشن کرنے سے ہو سکتا ہے میرا کریکٹر اتنا درست نہ ہو، کسی کے لیے رول ماڈل نہ ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیں اس میں پردے، داڑھی یا جنت جہنم کا ذکر آ کر ہم اس کو مذاق تو نہیں اڑا سکتے نا۔ اور اگر آپ کو کوئی داڑھی والا جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ داڑھی بھی رکھ لیں اور جھوٹ بھی نہ بولیں، مزید اپنے لیے بہتری کا رستہ سوچیں نا، نہ کہ داڑھی کا مذاق اڑا کے داڑھی کو چھوڑ دینا اور داڑھی نہ رکھنے والی باتیں کرنا۔ تو یہ اسلام کی حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کا مذاق کیوں اڑوایا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح مختلف اداکاراؤں کی بات کرتے ہیں اور اداکاراؤں کی بات جنت اور جہنم کے لطیفوں میں کرتے ہیں، یہ بھی اللہ سے بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی باتیں۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جہاں پر اللہ کی باتوں کا مذاق اڑے تم وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، اور کہاں ان لطیفوں کو آگے ہم پھیلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اس پر کوئی عذاب آ گیا اور تم ان میں شامل ہوئے تو تم انہی کے ساتھ ہوگے، اس لیے بچاؤ، لیکن جو ہی وہاں سے چلے جاؤ، لیکن جب وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں تو پھر واپس آ جاؤ، یعنی اتنی دیر بھی ان کا حصہ نہ بنو۔ اور ہم تو جب اپنی گاڑیوں، اپنی یہ جو ہے کوسٹرز کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی مذاق اور فلمیں اور سب کچھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جائے تو کس حالت میں موت آئے گی؟ کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ جو آڈینس کو ان باتوں پہ روکے، یعنی آڈینس ان باتوں پہ گاڑی والوں کو روکے۔ جب ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو کون موویز اور کون گانے چلائے گا؟ پھر اسی طرح غیبت اور بہتان تراشی کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی اسکینڈلائز کر کے مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اسکینڈلائز کر کے آج جتنے بھی ڈرامے اور مطلب سننے سنانے میں باتیں آئی جاتی ہیں، کوئی ایک ڈرامہ بہت ہی سالوں سے کوئی لگ رہا ہے جس کو بچے بھی سنا ہے، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اس کے اندر کس قدر حد تک ہے والد اور والدہ کے رشتے کی، مطلب میں نام نہیں لوں گی لیکن آپ سمجھدار ہیں، اور بڑی خوشی سے پیرنٹس بتا رہے ہوتے ہیں میرا بچہ تو یہ ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھتا ہے۔ تو جب ماں باپ کا ادب ہی ڈراموں کے اندر سے ہٹا دیا جائے گا اور ہر چیز کو مذاق بنا دیا جائے گا تو ایسی ہی غیر سنجیدہ قوم سامنے آ جائے گی نا۔ تو یہ بھی سوچنا ہے کہ انٹرٹینر کیا غیبت اور بہتان تراشی کے اندر اگر سارا وقت مصروف ہے، اسکینڈلائزیشن کے اندر مصروف ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کسی کا عیب دیکھو تو اس کے عیب کو چھپاؤ،
उस ऐप को दूसरों को बयान ना करो, क्योंकि ऐप जुई से ऐप बयान करने से ऐप का बढ़ जाने का खतरा होता है। आप देखें कि इसी तरह से ये येलो जर्नलिज्म भी इसी के अंदर आता है कि जिसमें सारा झूठ बयान किया जाता है, लोगों के स्कैंडल्स बयान किए जाते हैं। अगर किसी की कोई गलती है तो उसको माफ़ कर दो, उसके लिए दुआ करो, हिदायत की, और हो सके तो उसे रोको, ना कि उस बात को दूसरों तक फैलाते जाओ और बात को बढ़ावा देते जाओ और बहतान तराशियाँ करते जाओ। ये चीज़ भी इस्लाम में हराम है। अभी आप देख लें कि अगर एंटरटेनर बनना है और इस तरह का कोई भी काम करके एंटरटेनर बनना है, तो क्या वो एंटरटेनर जो होगा, जो भी रोल वो अदा कर रहा है, वो क्या रोल होगा? इसको खुद आप अपने आप को सामने रखकर और इन सारी बातों को सामने रखकर जस्टिफाई कर लें, क्योंकि मीडिया पे सबसे बड़ा मसला यही है कि मीडिया में ज़्यादातर काम यही हो रहे हैं और कोई भी वहाँ पर ये आकर कहने के काबिल नहीं है, बताने के काबिल नहीं है, क्योंकि मीडिया का इस्तेमाल ये नहीं था कि इंसान झूठ बोल कर ही मीडिया चलाएगा। इंसान किसी का मजाक उड़ाकर, किसी की नकलें उतार कर, किसी को लतीफ़े सुनाकर या गीबत करके ही सिर्फ इस काम को कर सकता है। एंटरटेनर बनने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को भी सच्चा कर लीजिए और सच्चाई को आम कीजिए। जितनी सच्चाई दूसरों तक पहुंचेगी उतना ही दूसरों को सुकून मिलेगा, और जितना दूसरों को सुकून मिलेगा हमें भी और आपको भी नेकी मिलेगी। लेकिन झूठ के अंदर कभी सुकून हासिल नहीं हो सकता। सुकून अगर किसी चीज़ में है तो अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और वो अगर अल्लाह के ज़िक्र में है तो अल्लाह का ज़िक्र से ज़्यादा सच्ची बात कोई नहीं है। लेकिन ये विज़डम और तरीक़ों की बात है कि हम मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल करें और किस तरह ऐसी चीज़ें मीडिया के ऊपर लेकर आएँ जो कि वाकई दूसरों के लिए अम्यूज़मेंट, हैप्पीनेस और हकीकत और सच्चाई का बाइस बने। अब इसी तरह से आप देखें कि मैं जब भी कभी गौर करती हूँ, आप किसी की भी कोई कम्युनिकेशन या किसी की भी कोई ऐसी बात सुने, बल्कि बहुत ही गलत काम करके हम अपने आप को मशहूर और मारूफ करवा रहे होते हैं अपनी तरफ से, और मशहूरी असल में हर इंसान को अच्छी लग रही होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब सूरह कहफ की आयत नंबर 104 में जो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग सारी उम्र दुनिया की कोशिश करते रहते हैं और वो अपने कामों को ही अच्छा समझते रहते हैं, ये आयत बहुत ज़्यादा थॉट्स प्रोवोकिंग है कि हम गौर करें कि कहीं हम अपने कामों को ही सबसे अच्छा समझ तो नहीं रहे, और वो काम सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया तक के हैं। वो काम सिर्फ दुनिया की मशहूरी अगर है, वो काम अगर सिर्फ दुनिया का माल है, वो काम अगर सिर्फ दुनिया में अच्छा कहलाना है, तो इन कामों की कोई हकीकत नहीं है। अगर वो काम अल्लाह की नज़र में और रसूल की नज़र में धुतकार दिए जाएंगे तो इंसान फिर क़यामत के दिन कहाँ खड़ा होगा, इस बात के ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए। अब यही वो बात है कि जब हम किसी को मोटिवेट कर रहे होते हैं, किसी को उस रास्ते का तरफ बुला रहे होते हैं, या मिसाल के तौर पर हम कह रहे होते हैं कि इसके अंदर बड़ी मशहूरी है या पैसा है, अब इसी से हम पैसे भी कमा रहे हैं। एक तो एंटरटेनमेंट हो गया, एंटरटेनर अपने आप को ये समझ रहा होता है कि मैं दूसरों को खुश कर रहा हूँ, दूसरे मेरी बातों पर जब हंस रहे हैं तो ये हंसना मेरे लिए बहुत फ़ायदे की बात है। हालांकि वो हंसना जो उसकी बातों पर लोग हंस रहे हैं वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुसीबत का बाइस है। आपको पता है कि एक दफ़ा एक शख्स था, तो दूसरा शख्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दूसरा उसकी इतनी तारीफ़ कर रहा है, इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, एग्जैजरेशन की हद तक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अपने भाई को हलाकत में डाल रहा है। अगर सच्ची तारीफ़ हलाकत में डलवा सकती है कि उस इंसान के अंदर कहीं तकब्बुर पैदा ना हो जाए, तो हमारे यहाँ ये जो झूठी तारीफ़ें और झूठी बातों पर हंसना और एप्रिसिएशन है, ये उस इंसान को कहाँ लेकर जा सकती है। इसलिए हमारा काम ख़ुद को बचाना भी है, लेकिन ख़ुद को बचा नहीं सकते जब तक कि हम दूसरों को ना बचाएं, और दूसरों को बचाना जो है वो हमारे लिए उतना ही अहम है जितना कि अपने आप को बचाना। अब इसी तरह से आप देखें, इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है कि जब इसी तरह की एक्टिविटीज़ में हम लगे रहते हैं, यानी एक तो ये होता है ना कि अब ख़ानदान में भी यही होता है, जैसे हम लोगों के बारे में कहते हैं वो तो महफिल की जान है। अब ये महफिल की जान होने में मतलब आम तौर पे जो महफिल की जान लोग समझे जाते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं, वो सिर्फ मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो सिर्फ मजाक। मैं पर्सनली एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो इंतहाई पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जहाँ भी बैठते हैं मजलिस में लतीफ़ा सुना रहे होते हैं। पिछले दिनों में क्या हुआ कि उनको कुछ बहुत ज़्यादा कोई मर्ज़ था वो जो लाहक हुआ, उस मर्ज़ में लाहक होने के बावजूद डॉक्टर ने उनको बोलने से भी मना किया हुआ था, लेकिन जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो वो उस वक़्त भी बात करते वक्त लतीफ़ा ही सुना रहे थे। और मैं रियलिटी बता रही हूँ कि मजलिस में एक ऐसी जगह पे बैठे हुए थे, हालांकि उनकी उम्र भी थोड़ी नहीं है, मतलब ठीक ठाक हैं और अच्छे खासे एजुकेटेड इंसान हैं। तो वो उस में ये था कि वहाँ पे कोई बीमार था बहुत ज़्यादा, तो उसकी इयादत के लिए गए, वो भी वहाँ बैठे हुए थे और टाइम भी बहुत लेट था, लेकिन वो उस वक़्त भी लतीफ़ा ही सुनाने की कोशिश कर रहे थे। आप बताइए मुझे ये क्या है?
انسان کو اپنے آپ کے بارے میں شعور ہی نہیں رہتا، سوچ ہی نہیں آتی کہ یہ میری باتیں جو ہیں، کیونکہ ہم ان کی باتوں پہ بے دریغ ہنستے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میری بات نے تو دوسروں کو بہت امیوز کر دیا اور میں نے اچیو کر لیا، اور وہ اپنی طرف سے دوسروں کو ان اپنی باتوں پر ہنسا کر وہ خوشی کہتے ہیں کہ ان کو دے دی اور بڑی کامیابی حاصل کر لی. حالانکہ اگر اللہ نہ کرے، کہتے ہیں کہ انسان جس حال میں دنیا سے جائے گا اسی میں اٹھایا جائے گا، اور انسان دنیا میں جو کرتا ہے اسی پر اس کو موت آتی ہے. اگر اس بات کو غور کیا جائے، بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک دن نیوز میں نے سنا کہ بلکہ دکھایا انہوں نے کہ ایک بندے پر حالت نزا تھی، ایک اداکار تھے کوئی، اور وہ حالت نزا میں خبروں میں دکھا رہے تھے لٹرلی ان کی موت 1 یا 2 دن کے بعد ہوگی، کیونکہ ان کا کڈنی ڈائلسس ہو رہا تھا اور وہ بہت بیمار تھے. تو تھوڑا سا جو ہوش تھا اس میں جو بندہ ان کا انٹرویو کر رہا تھا ٹی وی کے لیے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں آپ کوئی گانا سنائیں. استغفر اللہ. آپ بتائیں کہ اگر اس گانا سناتے سناتے ان کی موت ہو جائے تو کیا ہو جائے گا. اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی، کسی قسم کے انٹرویوز کرتے کرتے ہی اس بندے کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے سمجھ پھیلانے والا بھی بنائے. اب یہ اپنی طرف سے انٹرٹینر ہی بنایا ہوا ہے مرتے وقت بھی اس کو، حالانکہ قبر کے سوالوں کے لیے انٹرٹینر نے کیا جواب دینے ہیں. قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا وقت کہاں گزارا، کیونکہ یہ جو 5 سوال ہیں جو میں اکثر آپ سے کہتی ہوں، 3 تو قبر کے ہیں نا، اور 5 جو ہیں وہ قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. ان 5 سوالوں میں ایک سوال کیا ہے کہ عمر کہاں لگائی، اور دوسرا ہے جوانی کہاں لگائی. اب عمر کہاں لگائی اور جوانی کہاں لگائی، ان 2 سوالوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اگر ذرا سا بھی ہوش سے کام لیں تو ہماری عمریں اور ہماری جوانیاں کہاں لگ رہی ہیں. اگر انٹرٹینر سے بھی نیچے آ جائیں، گیم کے اوپر آ جائیں، کھیل کے اوپر آ جائیں، کھیل کے تماشوں کے اوپر آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن عید کا موقع تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ کھیل کا تماشا دیکھنا چاہ رہی تھی. تو اس وقت وہ حبشیوں کا کچھ کھیل کا تماشا ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر حضرت عائشہ نے ان کے پیچھے سے کچھ لمحے وہاں کھڑے ہو کر دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، کچھ نہیں بولے، لیکن حضرت عائشہ کچھ ہی دیر میں خود ہی تنگ آ گئی. اب یہی کھیل کے تماشے اگر 5 دن ہوتے رہے، نہ نمازوں کا ہوش، نہ کسی اور چیز کا ہوش، آپ مجھے بتائیں کھیل کے تماشوں سے کمانا اور کھیل کے تماشوں میں ہی لگے رہنا، یہ تو امت مسلمہ کا کام ہی نہیں تھا. یہ تو ایک پروقار، باعزت اور وقت کی قدر کرنے والی امت کا نام ہے. امت مسلمہ تو وہ ہے جو لیڈر ہے، جس کو دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اب اتنے دن کے کھیل کے تماشوں میں ہم مصروف ہوں اور ہمیں کسی چیز کا ہوش نہ ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا خیال تک نہ آئے، اور یہ کھیل دیکھتے دیکھتے ہی ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو انجام کار کیا ہوگا. وقت کہاں لگایا، جوانی کہاں لگائی، یہ 2 سوال ہیں قیامت کے دن کے. اور پھر 2 سوال ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، اور ایک سوال ہے کہ علم جو حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، یعنی جو علم بھی تمہیں تھا. اب یہ علم تو سب کو ہے کہ جھوٹ نہ بولو، یہ علم تو سب کو ہے کہ دوسروں کو دھوکہ مت دو، اور یہ علم تو سب کو ہے کہ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. اب اس علم پر کسی نے کتنا عمل کیا. میں وہ علم نہیں کری کہ جو علماء حاصل کرتے ہیں، وہ تو ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں نا. جو فقہا حاصل کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دیتا ہے، ان کی بات نہیں میں کر رہی، میں وہ بات کر رہی ہوں کہ ہم جن باتوں کو جانتے ہیں اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں. تو ہوش و حواس کی زندگی گزارنے کے لیے ہوش و حواس کے ساتھ سوچنا پڑے گا. اور وہی والی بات ہے کہ پہلے سوچیں اور پھر بولیں، کیونکہ اسلام میں یہ ساری گائیڈ لائن ہمیں جو دی گئی ہے وہ ہمارے ہی بھلے کے لیے دی گئی ہے. اور یہ گائیڈ لائنز جو ہیں جب ان پر ہم عمل کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی انسان جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، اپنے وقت کی قدر کرنے لگ جاتا ہے. اور وقت کی ویسے بھی مثال ایسی ہے، قرآن میں بھی آتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، زندگی کی قسم. اور آپ دیکھیں لمحہ لمحہ یہ زندگی گھٹتی جا رہی ہے، لمحہ لمحہ. جو پرانے لوگ تھے، جو پرانے لوگ میرا پروگرام سن رہے ہوں گے، کہ جب فریج نہیں ہوتے تھے ہر ایک کے گھروں میں، تو کیا ہوتا تھا، لوگ برف بیچتے تھے، اور برف کی وہ بڑی بڑی سلیں لے کر سڑکوں پر وہ ریڑیوں کے اوپر پھر رہے ہوتے تھے. اب وہ جو برف کی سل لے کر پھر رہے ہوتے تھے، اس برف کی سل کے اوپر کیا ہوتا تھا کہ اگر وہ برف میلٹ ہوتی جا رہی ہے، اگر کوئی خرید لے تو اس کا فائدہ اور بزنس ہو گیا، لیکن اگر وہ سل بکی نہیں اور میلٹ ہوتی گئی تو اس کی جان پہ بنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا قطرہ قطرہ جو پگھل رہا ہوتا ہے اس کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں. آپ اور ہم ذرا یہ سوچیں کہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ، ہر اگلا لمحہ پچھلے کو گزارتا جا رہا ہے، اور ہر اگلا لمحہ قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور ہر لمحہ جو ہے وہ پیسوں کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے، برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے. تو کیا ہم اس زندگی کے ساتھ یہ کریں جو ہم کر رہے ہیں؟ یہ وہ تھنکنگ پروسیسز ہیں
کوئی بھی پروفیشن اپنانے کے لیے، کوئی بھی بزنس اپنانے کے لیے، کیونکہ یہ باتیں بڑی دور تک. اب اسی طرح کے انٹرٹینمنٹ کو اگر آپ لے کر چلتے ہیں اور اس انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کو ہی بزنس بنا لیتے ہیں، تو خود سوچ لیجئے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کا بزنس جو ہوگا یہ ہمارے لیے کیسا ہوگا. کیونکہ مفتیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. آپ کو دین کی بنیاد اگر بیس مل جاتی ہے نا، تو یہ بار بار یا لمحہ لمحہ فتویٰ لینے جانے کی ضرورت نہیں رہتی. اگر آپ کی ایسی ایک شاپ آپ نے کھول لی جس میں ہر وقت ایسی ہی چیزیں آپ بیچ رہے ہیں، جس میں سارے صرف اور صرف لغویات اور جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، صرف تھیٹر پروگرامز دیکھتے ہیں، صرف فلمیں دیکھتے ہیں، صرف گانے سنتے ہیں، صرف ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، تو یہ کاروبار کیسا ہوگا؟ خود سوچ لیں. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ہم دوسروں کے فتووں کو اکثر کسی کی بات بتائی ہوئی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ جو بات کی ہے وہ بالکل ہمارے کاروبار کے لیے غلط کی ہے اور یہ بہت ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن یہ بنیادی دین ہے، اس میں کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دین کی بنیاد ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیسا ہے اور اس کا انجام کار کیسا ہونے والا ہے. اور یہی ویڈیو گیمز اور یہی فلمیں اور یہی موویز اور یہی تھیٹرز اور یہی ہر وقت کھیل ہنگامے کی چیزیں صرف ہماری کمائی کا ذریعہ ہوں، تو یہ چیزیں ہمیں خود احساس دلانی چاہیے اپنے آپ کو. یہی وجہ ہوتی ہے دیکھیں کہ برکت نہیں رہتی ہے کاروبار کی سلیکشن میں. یہ باتیں میں نے یاد ہے آپ کو پہلے بھی ویلنٹائنس پہ بھی کی تھی، جب لوگوں نے مختلف قسم کے آگے سے فیڈ بیک میں یہ کہا تھا کہ اچھا یہ بھی کچھ کاروبار میں بھی یہ چیزیں تو جو چیز بھی حرام کو ایکسٹینڈ کروائے گی، بڑھائے گی، وہ چیز ہمیں نہیں کرنی، اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. تو اور اسی وجہ سے ایسے انٹرٹینمنٹس کی حوصلہ افزائی کبھی بھی نہ کریے. ایسے انٹرٹینمنٹس کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کرنی، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم تو انٹرٹینمنٹ جو کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کو اس میں ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے ہماری ہی وجہ سے وہ انٹرٹینمنٹ کر رہا ہے. اور پھر انجام کار کے لحاظ سے ایسے لوگ بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں. کبھی ان لوگوں کی زندگیوں کو جان کر سمجھیں، دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اینڈ کیا ہوا. تو بہت زیادہ یہ چیزیں عبرت کا باعث بنتی ہیں. تو پہلے ہی روک دیں، اگر بھائی ہیں نا ان کے، تو پہلے ہی روک دیں، دنیا میں ہی روک دیں، سمجھا دیں، ہٹا دیں. اور جب ہم یہ والی کاموں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے اور ہمارے بچوں کو بھی ہم ان چیزوں سے روکیں گے، تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ ہمارے بچے، ہماری یوتھ، وہ آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں جو کہ منع ہیں اور جو زندگی اور آخرت دونوں کو خراب کرنے والی ہیں ان سے بچتے چلے جائیں گے اور پروڈکٹیوٹی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ انٹرٹینمنٹ کا وہ ٹائم آئے گا جب ہم سب کوئی بہتر کام کر کے خوشی محسوس کریں گے اور اس خوشی کے ساتھ ہم دوسروں تک بھی وہ خوشی پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے. سوشل ویلفیئر کے کام اسی لیے انٹرٹینمنٹ بنا لیں، دوسروں کی بھلائی کے کام انٹرٹینمنٹ بنا لیں اور انہی چیزوں میں خوشی آنے لگ جائے گی. اور اس میں میں نے آپ کو رول ماڈل کے طور پر جیسے بتایا تھا، جیسے عبدالستار عیدی ہیں، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے ان چیزوں کو سم اپ کرنے والے ہیں، جن کو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے جو ہے صحیح انٹرٹینمنٹ کی طرف لائیں. مجھے اجازت دیجیے آپ کے پروگرام سے، صحت اور سلامتی سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی صحت اور سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت اور سلامت رکھے، صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اس دنیا میں بھی اور آخری دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع، صحت اور سلامتی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.